بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو حضرت علی نے ان لوگوں کو بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑوا لیا ہے اور ہمیں ڈانٹتا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والے لوگوں کے حضرت عمر بن خطاب کی نظروں میں ان کو جو جگہ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے لوگوں کے حضرت علی کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی نے یہ کام کس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ تو وہ پھر وہاں سے پہنچ گئے تو پھر حضرت علی اور عمر بن خطاب نے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے، تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکاری عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کی اعمال لکھنی نہیں جاتی، وہ بے قصور ہوتی ہے، ان لوگوں کی گناہ لکھنی نہیں جاتی۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ جب عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد مبارک سنی ہے، جس پر حضرت علی مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے ام المؤمنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کو بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس عورت سے زنا کیا ہو اس نے اس کی دیوانی فن کی فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر نے حضرت علی کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔